بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، 3-4 بڑی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ایک یہ کہ شاہ سلیمان کا جو فون آیا ہمارے سپہ سالار کو، اس میں کیا بات ہوئی، پھر جناب شاہ محمود قریشی کو فون کس نے کیا تھا یہ بھی آپ کو بتانا ہے، اور پھر احسن بون جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے، اور چوتھی بڑی خبر یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ہمارے ملک کے معاملات ہیں وہ بڑے ہیجان خیز ہیں، چونکہ سڑکیں بلاک ہو رہی ہیں، راستے بلاک ہو رہے ہیں، عام آدمی جو ہے وہ بڑا متاثر ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ بیمار خواتین اور بچے جو ہیں وہ بڑے متاثر ہیں، اور اسی وجہ سے عوام کے اندر جو ہے وہ غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل سطح پہ بھی اس لانگ مارچ کو ختم کرنے کے لیے جو عالمی قوتیں ہیں وہ کود پڑی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اب جو رابطہ کیا ہے وہ بذریعہ سعودی عرب کیا ہے، اور شاہ سلیمان اور ہمارے سپہ سالار جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے درمیان گفتگو ہوئی ہے وہ اسی لانگ مارچ کے حوالے سے ہوئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے کوئی، میرا نہیں خیال کہ کوئی معاشی صورتحال پہ بات کی ہوگی۔ پہلی بات اب یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی صورتحال ٹھیک ہوگی تو تب پھر معاشی صورتحال ٹھیک ہوگی، تو یقینی طور پہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور کچھ اکابرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو صورتحال ٹھیک کرنے والی بات ہے کہ یہ تھرو سپریم کورٹ ہی اب ٹھیک ہوگی، اور سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شعیب شاہین نے ایک درخواست دائر کی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد کے اور دیگر شہروں کے جو ہیں وہ راستے بلاک کیے جا رہے ہیں، اور اسلام آباد کو باقی شہروں سے بالکل منقطع کیا جا رہا ہے، جو کہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، لہٰذا ان راستوں کو کھولا جائے۔ تو ناظرین، کل سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس اعجاز الحسن کریں گے، یقینی طور پہ نہ صرف ان راستوں کو کھلوانے کے حوالے سے اور شہریوں کی پکڑ دکڑ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی پکڑ دکڑ کے حوالے سے اہم فیصلے کرے گا، لیکن جو ڈیڈ لاک ہے اس کو کھولنے کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ سے ہی راستہ نکلے گا۔ اس پہ ہمارے تجزیہ نگار بھی، مبصر بھی، وہ سب متفق ہیں۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جب عمران خان پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے یہ باور کرایا کہ بڑی اہم شخصیت کا فون ہے۔ اس سلسلے میں علیم خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بڑے ڈرامے باز ہیں، پچھلے کمرے سے ان کے کسی نوکر نے ان کو فون کیا تھا اور بعد ازاں اس کو دکھایا گیا، لیکن چونکہ اب دونوں طرف سے اس بات کو ہم کیسے علیم خان کی بات کو مان لیں، چونکہ وہ بھی مخالف ہیں ان کے، اور وہ بالکل دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ وہ تو ڈی سیٹ بھی ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کا زخم اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن شاہ محمود قریشی کے بارے میں خود پی ٹی آئی کے اندر جو ہے یہ رائے پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب مر جائیں بس وہ عمران خان کے ساتھ رہیں، اور پھر بعد میں عمران خان کا بھی کچھ ہو جائے اور پھر وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سارے نمبر بلاک کر دیے ہیں، تو اگر نمبر بلاک کر دیے ہیں تو پھر شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور ساتھ ہی جو اسد عمر ہیں ان کو بھی بلاک کر دیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے رابطے میں ہیں۔ تو کل عمران خان صاحب کو جب شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ کال ہے تو کال سننے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن عمران خان صاحب نے برملا پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کال بند کر دی جائے۔ ناظرین، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو سیاسی حالات ہیں اتنے تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس کے دوران جناب میاں شہباز شریف کو کال آ گئی تھی، پھر وہ بتایا گیا کہ جو باہر سے میاں نواز شریف صاحب کی کال تھی۔ یعنی پریس اب ہماری جو عسکری قیادت ہو یا دوسری سیاسی قیادت ہو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بندہ ٹیلی ویژن پہ لائیو بیٹھا ہوا ہے، وہ کال ملا دیتے ہیں اور پھر اس کال کا پورے ملک میں چمبا بن جاتا ہے، جی کال کس کی تھی، پھر جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ کئی لوگ تو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جی امریکہ سے کال تھی، جو بائیڈن بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے بات نہیں کی، پھر جس کا جو اس کا رانجھا ہوتا ہے وہ اپنا رانجھا راضی کرتا ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اس سے جڑی ہوئی خبر ہے کہ احسن بون جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دل و جان سے میاں نواز شریف سے پیار کرتے ہیں، اور میاں نواز شریف کا کوئی بھی معاملہ ہو، حتیٰ کہ انہوں نے تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے میاں نواز شریف کی بریت کے لیے درخواست دائر کر دی تھی سپریم کورٹ میں۔ انہوں نے اس بات کو بھی کچھ نہیں جانا تھا کہ وہ وکلا کے نمائندے ہیں، انہوں نے اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا جو صرف وکلا کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اس پلیٹ فارم سے میاں نواز شریف کو بری کروانے کے لیے چلے گئے تھے، لیکن وکلا کی بڑی تعداد نے ان کی مذمت کی تھی۔ لیکن اب انہوں نے ایک ہلکا سا یو ٹرن لیا، بڑا نہیں، جس کو آپ کرو کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا یو ٹرن لیا ہے کہ انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا جس میں یہ جو راستے اور سڑکیں بلاک کی جا رہی ہیں اس کی جو ہے انہوں نے مذمت کیا اور یہ کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہی لانگ مارچ اگر
مریم نواز یا میاں نواز شریف کی طرف سے اعلان کیا جاتا تو احسن بون نے اسپیشل گھنگرو منگوانے تھے اور سپریم کورٹ کے باہر پہلے انہوں نے دھمال ڈالنی تھی، اس کی میڈیا کوریج کروانی تھی تاکہ نواز شریف کو پتہ چلے کہ احسن بون دھمال ڈالتے ہوئے اندر چلے گئے سپریم کورٹ میں اور انہوں نے پٹیشن فائل کر دی ہے۔ بے شک ان کو ریلیف ملتا یا نہ ملتا، لیکن اب چونکہ پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ علم اٹھایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر چونکہ علی لان مسلم لیگ نون کا ہے، لہٰذا ان کی طرف سے یہ پٹیشن آنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ایک پریس ریلیز پہ ہی گزارا کیا ہے۔ تو ناظرین یہ بڑی صورتحال، 4 بڑی خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ سے کیا راستہ کھلتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے رخصتی وہ بھی سپریم کورٹ رات 12 بجے کھلی تھی تو اس وقت ہوئی تھی، اب سپریم کورٹ کے اوپر پھر قوم کی آنکھیں لگ گئی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس بار جو ہے کتنا بڑا ریلیف دیتی ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔